بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے تائیوان پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا بھی نشانے پر۔ چین اور تائیوان کے درمیان تنازع اب ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ چین نے تائیوان پر حملے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور اسے صرف تائیوان تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے خلاف بھی تیاری کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ شمالی کوریا اور روس بھی اس ممکنہ تصادم میں شامل ہونے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، جبکہ چین کے بحری بیڑوں نے آبنائے تائیوان میں داخل ہو کر ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے جو اس تنازع کو نئی جہت دے رہا ہے۔ چین کے 34 لڑاکا طیاروں اور 11 بحری جہازوں نے تائیوان کی میڈین لائن عبور کر لی ہے، جو ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ چین نے تائیوان کے قریبی شہروں میں اپنی فوجی تعیناتی بڑھا دی ہے اور میزائل سمیت دیگر ہتھیاروں کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے۔ تائیوان نے بھی تصدیق کی ہے کہ چین کے جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں نے آبنائے تائیوان میں غیر معمولی سرگرمیاں دکھائی ہیں۔ دوسری جانب چین اور تائیوان کے کوسٹ گارڈز کے درمیان جنوبی بحیرہ چین میں ایک خطرناک آمنا سامنا ہوا، جہاں دونوں کے جہاز ایک دوسرے سے صرف 1 ناٹیکل میل کے فاصلے پر آ گئے، اور یہ ایک دن تک جاری رہنے والا تناؤ ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف روس بلکہ ایران سے بھی تیل خریدے گا، امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اپنے مفادات کو ترجیح دے گا۔ چین کی معیشت اور فوجی طاقت اسے مغرب کے مقابلے میں ایک مضبوط پوزیشن دیتی ہے۔ عالمی رجحانات کے مطابق جہاں امریکہ کی عالمی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، وہیں چین تیزی سے ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ روس اور شمالی کوریا کی طرف سے بھی چین کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ شمالی کوریا نے روس کو لاکھوں گولہ بارود، ہزاروں بیلسٹک میزائل اور 3000 سے زائد فوجی بھیجے ہیں، جن کی سہولت کاری میں چین کا کردار واضح ہے۔ بغریم نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین شمالی کوریا کی فوج اور ہتھیاروں کی روس منتقلی میں سہولت فراہم کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا INF معاہدے سے مکمل دستبرداری کا اعلان۔ روس اب زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی تیاری، جانچ یا تعیناتی پر خود پر عائد کردہ پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ روسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حالات جن کی بنیاد پر ماسکو نے یک طرفہ طور پر پابندیاں برقرار رکھی تھیں اب تبدیل ہو چکی ہیں۔ بیان کے مطابق نیٹو اور امریکہ کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے والے روسی انتخابات کے بعد ماسکو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ INF معاہدے کی یک طرفہ پاسداری غیر مؤثر ہے۔ وزارت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نہ صرف ان میزائلوں کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے بلکہ انہیں یورپ، ایشیا اور بحر الکاہل میں تعینات کرنے کے انتظامات بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملکی قیادت امریکی و مغربی میزائلوں کی تعیناتی کے مطابق مناسب جوابی اقدامات کرے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکی میزائل ڈنمارک اور فلپائن تک لائے جا چکے ہیں۔ خیال ہے کہ امریکہ پہلے ہی INF معاہدے سے 2019 میں یک طرفہ طور پر علیحدہ ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور پوری غزہ پٹی پر قبضے کا ارادہ۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق اس منصوبے میں غزہ کے مکمل علاقے پر قبضے کی کوشش شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے مزید بتایا ہے کہ زیر غور منصوبوں میں ان علاقوں میں بھی فوجی کارروائیاں شامل ہیں جہاں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یرغمالی رکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کی جانب سے اس منصوبے کے حوالے سے حتمی فیصلہ آئندہ منگل کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ 29 جولائی کو اسرائیلی اخبار ہارٹیز نے رپورٹ کیا تھا کہ نیتن یاہو نے کابینہ کو ایک ایسا امریکی منظور شدہ منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت غزہ کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کیا جائے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کا بھارت کے ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ٹیرف میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت صرف روسی تیل خرید نہیں رہا بلکہ اسے آگے فروخت بھی کر رہا ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یوکرین میں روسی جنگی مشینری سے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے میں بھارت پر امریکہ کو ادا کیے جانے والے ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ، فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان رابطے میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے برطانیہ کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کو فلسطینی ریاست سے متعلق بیان پر مبارکباد دیتا ہوں کہ سٹارمر کا فلسطین کے لیے بیان قابل تحسین ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ، فرانس، کینیڈا، پرتگال اور مالٹا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس امریکی پابندیوں کے اثر سے نمٹنے کے لیے برکس سے تعاون جاری رکھے گا۔ روسی دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا ہے کہ روس امریکی پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے برکس ممالک سے تعاون بڑھائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیاں لگنے کی صورت میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے روس اب گلوبل ساؤتھ ممالک اور برکس کے ممبر ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دے گا۔ ماریا زاخراوا کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے گلوبل ساؤتھ ممالک پر ٹیرف کی پالیسی ان ممالک کی خود مختاری اور داخلی معاملات میں مداخلت سے مترادف ہے۔ ترجمان نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ پابندیاں لگانے کا مقصد صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کا اسرائیل پر میزائل حملہ، اسرائیلی فوج کا دفاع کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے یمن کی جانب سے داغا جانے والا میزائل تباہ کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائل کی وجہ سے اسرائیل میں مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام خطرے سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 18 مارچ سے اب تک یمن سے 67 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون اسرائیل کی جانب لانچ کیے گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز یمن میں ایک افسوسناک حادثے میں کشتی ڈوبنے سے 68 افریقی تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے کہا کہ یمن کے ساحل پر ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 68 افریقی مہاجرین اور تارکین وطن ہلاک اور 74 لاپتہ ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری تنصیبات تک کسی کو رسائی نہیں دی جائے گی، ایران کا واضح پیغام۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایرانی شورا کونسل کے منظور کردہ قوانین کے مطابق کسی بھی حالت میں کسی بھی بین الاقوامی ادارے کو ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم عزیزی نے نیوز ایجنسی تسنیم کو بتایا کہ اگلے ہفتے ایران کا دورہ کرنے والا بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا وفد صرف ایرانی حکام اور ماہرین کے ساتھ تکنیکی اور پیشہ ورانہ بات چیت اور مشاورت کے لیے مجاز ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے ان افواہوں کی تردید کی کہ ایجنسی ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ دوبارہ شروع کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔